اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ سے انتہائی افسوسناک واقعہ شیئر کروں گا جو واقعہ آج کے دن پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہے سیالکوٹ کے علاقے وزیر آباد کے پر جو ہے وہ موجود فیکٹری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک اسپورٹس فیکٹری کے مینیجر جو غیر ملکی ہے، یعنی سری لنکن شہری ہے، اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو مار دیا گیا ہے۔ پہلے اس کو مارا پیٹا گیا اور گھسیٹا گیا، گھسیٹ کے فیکٹری سے باہر لا کر اس کو آگ لگا کے جلا کر جو ہے اس کو مار دیا گیا۔ جس وقت اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا تو اس سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا، پھر اسے گھسیٹ کر باہر لا کر اسے جلا دیا گیا۔ لیکن اس میں یہ واقعہ ایسے وقت میں رونما ہونا یقیناً کسی سازش کا حصہ لگتا ہے، اور مجھے تو اور مختلف سوشل میڈیا پہ مختلف جو ذمہ دار پاکستانی ہیں یا ذمہ دار قسم کے مسلمان ہیں یا علماء اور مشائخ کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کسی سازش کا حصہ لگتا ہے، اور یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا کہ گزشتہ ہفتوں پہلے تحفظ ناموس رسالت کی جو یعنی مارچ ہوا پورے پاکستانی عوام کی طرف سے، اور تحریک لبیک پاکستان کو جو دگنی یعنی بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ناکام کرنے کے لیے اس سازش کو رچایا گیا ہے۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جب اس شخص کو لایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے اور جب جلایا جا رہا ہے تو تحریک لبیک یعنی تحریک لبیک والے نعرے مارے جا رہے تھے، لبیک لبیک کے نعرے، اور تاجدار ختم نبوت اور گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ تو یہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے اس واقعے کو منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عوام کے دلوں میں جو ہے نفرت پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ جو بات ہے کہ یہ جو فیکٹری ہے، جو ابھی مجھے اوریا یعنی ایک پوسٹ موصول ہوئی ہے، اوریا مقبول میڈیا کی جانب سے جو ہے وہ ایک پوسٹ منسوب ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سیالکوٹ فیکٹری مالک پی ٹی آئی کا سینئر رہنما ہے، جس نے غیر ملکی مینیجر سے تلخ کلامی پر مذہب کی توہین کا الزام لگوا کر اپنے ورکروں سے غیر ملکی سری لنکن بندے کو قتل کروا دیا، پھر مذہبی رنگ دینے کے لیے لبیک اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوا دیے۔ ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک خبر ہے۔ دوسری جانب جس طرح تحریک لبیک سے اس کو منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تحریک لبیک نے جو ہے فوری طور پر یہ بیان جاری کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اس واقعے کو تحریک لبیک پاکستان سے منسوخ کرنا افسوسناک ہے، اور انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا اور یہ بول میڈیا پہ جو ہے ان کے جو ہے وہ ہیڈ لائنز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا سیالکوٹ واقعے پر اظہار مذمت، اور یہ بھی بیان جاری کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کہا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال گناہ کبیرہ ہے، واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں،
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں مذموم کارروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ ترجمان TLP۔ تو تحریک لبیک نے جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو میڈیا کے پالتو قسم کے اینکر پرسن اور لبرل قسم کے اور حکمران اور دیگر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی تھی کہ اس واقعے کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن تحریک لبیک نے صاف ستھرا بیان دے کر جو ہے وہ ان کے تمام جو مذموم مقاصد ہیں ان کو بالکل خاک میں ملا دیا ہے۔ تو اس واقعے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں PTI کی سازش بھی براہ راست شامل نظر آتی ہے، کیونکہ PTI اب جو ہے اپنی مقبولیت کھو چکی ہے اور تحریک لبیک کی مقبولیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کر سکتی ہے، کبھی مذہبی فساد بھی کروا سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوشیار رہنا ہوگا، اور تمام یعنی پاکستان کے تمام غیرت مند مسلمانوں کو ہوشیار رہنا ہوگا، تمام علماء مشائخ کو بھی ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے سازش رچائی جا سکتی ہے، ملک میں کہیں بڑے پیمانے خون خرابہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی جو ہے واقعے کو بنیاد بنا کر کسی پر پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے، اور یہ طرح طرح کے واقعات ہیں جس کو، اور یا تو یہ بھی لگتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے آئین پاکستان میں C-295 کو جو ہے غیر مؤثر کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں میں ہوشیار رہنا ہوگا، اور ایسے کسی بھی واقعے پر اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی الزامات پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب تک ایک اور بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کے ذریعے ایک بیان کسی کی جانب سے جاری ہوا ہے، اب واللہ عالم یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ ایک سری لنکن مینیجر جس نے ایک شخص پر کو یعنی کہا کہ صفائی کیوں نہیں ہوئی ہے، تو اس پر کہیں ڈانٹا یا اس پر جو ناراضگی کا اظہار کیا، تو جس کے اوپر جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا، یعنی اپن ڈانٹنے پر جو ہے اسے شور مچایا کہ یہ اس نے توہین کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، تو سارے ورکروں کو جذباتی کر کے اس نے جو ہے خود بھی مارا اور لوگوں کو بھی مارنے پہ اکسایا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی جو ہے گردش کر رہے ہیں۔ تو اول حال تو اس واقعے کو مذہب سے جوڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ابھی تک جب تک حقائق سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک بھی بیان بازیاں کرنا میرے خیال سے درست نہیں ہے۔ پاکستان کا میڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک بازاری میڈیا ہے کہ جو الٹے سیدھے تبصرے کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹاک شوز الٹے سیدھے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سیاسی جو رہنما ہیں یعنی سیاسی پارٹیوں کے جو کرائے کے جو ڈاکو ہیں، تو ان کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ ہر بات کو جو ہے گھما پھرا کے مذہب کے اوپر یا دین اسلام کے اوپر جو ہے یا علماء مشائخ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو شدت پسندی قرار دے کر جو ہے وہ واقعے کو مسلمانوں سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء مشائخ کو بھی ابھی چاہیے کہ بڑے پیمانے پر ایک منظم انداز میں ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور ان سب کا جواب دینا چاہیے کہ جب تک واقعے کی صاف شفاف تحقیقات نہیں ہو جاتی، حقائق منظر عام پہ نہیں آتے، اس وقت تک کسی پر الزام تراشیاں نہ کی جائے، نہ ہی اس کو اسلام سے جوڑا جائے۔ تو میں ایسے واقعے اور ہاں، پنجاب حکومت کی سب سے بڑی نااہلی اور پنجاب پولیس کی سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، کافی دیر سے جو یہ واقعہ ہو رہا، تو پولیس وہ اس وقت پہنچی جب پوری لاش جل چکی تھی۔ وہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ بالکل لگی ہوئی ہے اور اس کی صرف پاؤں بچے ہیں، اور آگ پورے جسم پر لگ چکی تھی اور وہ جل رہا تھا اس کا جسم۔ تو وہ پولیس والا اس ٹائم آ کے کھڑا ہوا اور وہ سامنے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ بھی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ہر حقائق کو سامنے آنا چاہیے، اور اس واقعے میں جو بھی اگر اس میں ملوث ہے، اگر یہ واقعے میں یعنی غیر انسانی قتل ہے، تو جنہوں نے قتل کیا ہے یا جو اس واقعے میں شامل ہیں ان سب کو سزائے موت دینی چاہیے، اور جنہوں نے مذہب کا یعنی اپنے ناپاک مقاصد کے لیے مذہب کا یا ناموس رسالت کا جو ہے نام استعمال کیا، انہیں بھی پھانسی کی سزا دی جائے
سرعام پھانسی کی سزا دی جائے، اور ایسے لوگوں کو تو بالکل بھی معافی نہیں دینی چاہیے جو مذہب کو بدنام کرتے ہیں یا مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہی تھا میرا آج کا جو ہے یہ تبصرہ افسوسناک واقعہ، اور اس افسوسناک واقعے کو روکنے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جائیں، قانون کی بالادستی کی جائے، اور جب قانون کی بالادستی ہوگی تو کسی کو قانون ہاتھ لینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی ناظرین میری آج کی جو ہے وہ یعنی اپڈیٹس بھی، اور یہ میرا تبصرہ بھی تھا۔ تو بات اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔